کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں جانے کے لیے جنتیوں کو پروانہ مل جائے گا تو سب سے پہلے ایک ایسی جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کے چہروں کی چمک سورج کی کرنوں کو شرما رہی ہوگی۔ بڑے ہی اعزاز کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے سوال کریں گے تم کون لوگ ہو اور تمہارا دنیا میں کیا عمل تھا؟ وہ لوگ جواب دیں گے ہمارا دنیا میں عمل یہ تھا کہ ہم نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ فرشتے سوال کریں گے تم لوگ نماز کی حفاظت کس طرح کیا کرتے تھے؟ تو لوگ جواب دیں گے کہ ہم لوگ مسجد میں نماز سے پہلے ہی پہنچ جاتے تھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی اذان ہوتی تھی اس کے بعد ہم نماز ادا کر کے فوراً اپنے گھر آتے تھے۔ پھر ایک دوسری جماعت پل صراط کو بہت تیزی کے ساتھ عبور کرے گی۔ فرشتے ان سے بھی یہی سوال کریں گے اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ تو وہ لوگ بھی یہی کہیں گے ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا عمل دنیا میں نماز کی حفاظت کرنا تھا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے تم دنیا میں کس طریقے سے نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے ہم لوگ قبل اذان ہی وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے اور جیسے ہی اذان کی صدا آتی تھی فوراً ہم مسجد کی طرف جاتے تھے، نماز ادا کر کے گھر واپس آتے تھے۔ پھر ایک تیسری جماعت جنت میں داخل ہوگی جن کے چہرے تاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے پھر ان سے یہی سوال کریں گے تم کون لوگ ہو؟ تمہارا دنیا میں کیا عمل تھا؟ وہ لوگ جواب دیں گے ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا عمل دنیا میں نماز کی حفاظت کرنا تھا۔ فرشتے پھر پوچھیں گے تم کس طریقے سے نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم لوگ اذان کی صدا سنتے ہی فوراً وضو کرتے تھے اور مسجد کی طرف جاتے تھے نماز ادا فرمانے کے لیے، لیکن ہمیشہ ہم تکبیر اولیٰ کا خیال رکھتے تھے، پہلی تکبیر کا، یعنی پہلی تکبیر ہماری چھوٹنے نہ پائے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں گناہوں کی آگ جلاتے ہو اور اس میں جلتے رہتے ہو، لیکن جب فجر کی نماز پڑھتے ہو تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے وہ آگ جلتی ہے اور اس میں تم جلتے رہتے ہو۔ اسی طریقے سے بیچ بیچ میں تم جتنے گناہ کرتے رہتے ہو تو وہ آگ بھڑکتی رہتی ہے، لیکن جب تم عشاء کی نماز پڑھ لیا کرتے ہو تو وہ آگ بالکل بجھ جاتی ہے اور تم میٹھی نیند کے مزے لے لیا کرتے ہو۔ تو نماز کے بے شمار فوائد ہیں۔ بندہ خلوص للہیت کے ساتھ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نعم و اکرام سے نوازتا ہے اور آخرت میں اس کو بہترین بدلہ ملے گا، بہترین بدلہ دیا جائے گا۔